پاکستان کے عوام آج بھی صرف اور صرف جمہوریت مانتی ہے، وہ اسلامی وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام جس کو ہم نے سب مل کر 1973 کے آئین میں پاس کیا تھا، وہی جمہوریت، وہی آئین اس ملک کے عوام چاہتی ہے۔ وہ یہ سلیکٹڈ اور کٹپٹلی نظام کو نہیں مانتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں کہ اس نیا پاکستان میں یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود ہم آج تک صاف و شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ 2018 میں ہم آج بھی صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے ہیں؟ الیکشن رات میں ہمارا پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر پھینکا جاتا ہے۔ ہمارا جو پولنگ اسٹیشنز ہے ان کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا کروا دیتے ہیں۔ وہ ادارہ جس کا کام صرف اور صرف سیکیورٹی کا ہونا تھا، ان سے پولنگ چٹس چیک کروا رہے ہیں، ان سے پولنگ لسٹ چیک کروا رہے ہیں۔ اس قسم کے حرکتوں سے ہمارے عظیم ادارے متنازع ہو جاتے ہیں، ہمارے انتخابات متنازع ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہم نے ضیاء عامر کے وقت الیکشن انتخابات لڑے تھے، تب بھی دھاندلی ہوا تھا، لیکن تب پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر ہمارا فوج کھڑے نہیں تھے۔ مشرف کے دور میں بھی الیکشنز ہوئے تھے، دھاندلی ہوا تھا، لیکن تب بھی ہمارا پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فوج کھڑا نہیں تھے۔ 2008 کے الیکشنز میں، 2013 کے الیکشنز میں جب دہشت گردی عروج پر تھا، جب سیکورٹی کا زیادہ ضرورت تھا، تب بھی پولنگ سٹیشنز کے اندر اور پولنگ سٹیشنز کے باہر ہمارا فوج کو کھڑا نہیں کیے گئے تھے۔ تو پھر 2018 کے الیکشنز میں عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سیاسی جماعت کا فوج نہیں ہے، یہ عمران خان کا فوج نہیں ہے، یہ میرا فوج ہے، آپ کا فوج ہے، یہ ہر پاکستانی کا فوج ہے۔ ہم اس کو غیر متنازع رکھیں گے، غیر سیاسی رکھیں گے۔ الیکشنز میں ان کو متنازع نہیں بننے دیں گے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ ہمارا میڈیا پہ پابندی ہے؟ نہ صرف ہمارا حکومت سلیکٹڈ ہے مگر ہمارا میڈیا بھی سلیکٹڈ ہے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ میڈیا پہ رو ایجنٹ کا انٹرویو، کلبھوشن یادو کا انٹرویو تو چل سکتا ہے، انڈین ایئر فورس کا پائلٹ اس کا انٹرویو تو چل سکتا ہے، دہشت گردوں کا انٹرویو تو چل سکتے ہیں، مگر اس ملک کا سابق صدر زرداری کا انٹرویو
تو نہیں چل سکتا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا پریس کانفرنسز تو نہیں چل سکتے ہیں, محمد نواز شریف کی گفتگو نہیں چل سکتے ہیں. یہ کس قسم کی آزادی ہے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, یہ کس قسم کے نیا پاکستان ہے؟ ہم یہ نہیں مانتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں ہمارا معیشت بھی آزاد نہیں ہے, جہاں ہمارا بجٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی نہیں, پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے, جہاں ہمارا ملک کے معیشت کے فیصلے باہر کیا جائے, جب یہ فیصلہ کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا وہ آئی ایم ایف کرے گا, اگر یہ فیصلہ کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا ہیڈ اور پاکستان کا ایف بی آر کا ہیڈ آئی ایم ایف فیصلہ کرے گا تو پھر ہمارا معیشت بھی آزاد نہیں ہے. ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. یہ عوام دشمن حکومت, یہ سلیکٹڈ حکومت, ہمیشہ سلیکٹڈ حکومت عوام پہ بوجھ ڈالتی ہے, عوام پہ بوجھ ڈالتی ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ عوام کی ووٹوں کی وجہ سے, عوام کی طاقت کی وجہ سے, عوام کی خواہش کی وجہ سے حکومت نہیں کر رہے ہیں, اقتدار میں عوام کی وجہ سے نہیں آئے ہیں. وہ اقتدار سازشوں کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں, کسی اور کے اشارے کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں, سلیکٹرز کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں. تو پھر وہ عوام کو کیوں خوش رکھے؟ وہ بے شک عوام پہ بوجھ ڈالیں گے مگر سلیکٹرز کو خوش رکھتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقہ اس پہلے 1 سال میں یہ معاشی دہشت گردی نے ہمارے عوام کا معاشی قتل کر دیا, ہر طبقہ کا معاشی قتل کر دیا. وہی عمران جو وعدہ کرتا تھا کہ 1 نہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان بنے گا, اب وہی عمران کا معاشی پالیسی یہ ہے کہ وہ عوام کو تکلیف پہنچاتا ہے اور امیروں کو ریلیف دلواتا ہے. جب امیروں کے لیے ارب پتی بینکرز کے لیے اور ارب پتی سٹاک بروکرز کے لیے بیل آؤٹس ہوتا ہے, امیروں کے لیے ارب پتیوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہوتا ہے, مگر عام آدمی کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, سفید پوش طبقہ کے لیے کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں ہوتا, کوئی بیل آؤٹ نہیں ہوتا. عوام کے لیے مہنگائی کی سونامی ہے, عوام کے لیے ٹیکسز کا طوفان ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے, ہمارا وزیر اعظم عوام کا نمائندہ نہیں ہے, ہمارا وزیر اعظم نالائق ہے, نااہل ہے, کٹپٹلی ہے. بلاول بھٹو زرداری جو کہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں, اسلام آباد میں اپوزیشن کا آزادی مارچ جاری ہے. انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ حکومت سلیکٹڈ ہے بلکہ میڈیا کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. کشمیر پہ تاریخی حملہ ہو رہا ہے, تاریخی حملہ ہو رہا ہے, اور ہمارا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی میں اٹھ کر, ہمارا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں. ہمارا وزیر اعظم کشمیر کے لیے نہ ہیومن رائٹس ریزولوشنز لے آتا, کشمیر کی پلیبسائٹ کی بات بھی نہیں کرتا, کشمیر کے لیے صرف تقریریں کرتا ہے اور ٹویٹس مارتے ہیں, جب پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے, اس کا پتلی وزیر اعظم نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے, اور ہر پاکستانی کے لیے یہ سودا منظور نہیں ہے, کشمیر پہ سودا نامنظور ہے, اور ہر پاکستانی
پاکستانی آخری دم تک لڑتا رہے گا مگر اس سودا کو قبول نہیں کرے گا. اب پورا ملک کا ایک ہی پیغام ہے, ہر سیاسی جماعت کا ایک ہی پیغام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو. نون لیگ کا نعرہ ہے گو سلیکٹڈ گو. JYF کا نعرہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو. عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے, عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے. اسفندیار ولی صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو. PK میپ کا نعرہ ہے, اچھک صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو. طلبہ کا نعرہ ہے, مزدوروں کا نعرہ ہے, کسانوں کا نعرہ ہے, تاجروں کا نعرہ ہے, ہم سب کا نعرہ ہے, پاکستان کا نعرہ ہے گو سلیکٹڈ, گو سلیکٹڈ, گو سلیکٹڈ. میں آپ سب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو, متحد اپوزیشن جماعتوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر جمہوری قدم میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم مل کر اس کٹپتلی وزیر اعظم کو, اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے. آپ سب کا بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. ناظرین, بلاول بھٹو زرداری جو کہ آزادی مارچ کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جو یہ کہتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان بنے گا, آج وہی عوام کو تکلیف پہنچا. اس ملک میں کون آزاد ہے؟ یہ کیسی آزاد حکومت ہے جس میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن متحد ہے اور اپوزیشن کا یہ نعرہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت اب گھر جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور مشرف کے دور میں بھی انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود شفاف انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. نئے پاکستان میں یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ پاکستان کے عوام اس جمہوریت کو نہیں مانتے. عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. یہ حکومت عوام کا معاشی قتل کر رہی ہے. اس حکومت کو ہم نہیں مانتے. اور بار بار انہوں نے وہی نعرہ دہرایا جو کہ پہلے بھی وہ کہتے رہے اور بار بار انہوں نے ہر فورم پہ یہ بات کہی. آج جلسے سے خطاب میں بھی پیپلز پارٹی اپنے سٹانس پہ قائم رہی اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہمارا نہیں, ہماری پارٹی کا نہیں, بلکہ متحدہ اپوزیشن کا کہنا ہے. چاہے وہ JYF ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ PK میپ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, متحدہ اپوزیشن ایک ہی مطالبہ کرتی ہے کہ اب اس حکومت کو گھر جانا ہوگا. یہ حکومت جو ہے یہ ناکام ہو گئی ہے, یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے؟ یہ صرف حکومت سلیکٹڈ نہیں بلکہ انہوں نے میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی سلیکٹڈ ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مزدوروں اور کسانوں کے لیے ایمنسٹی اسکیمیں نہیں ہیں. جو یہ کہتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہے, آج وہی لوگ عوام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ نعرہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ نعرہ صرف متحدہ اپوزیشن کا نہیں ہے, یہ نعرہ تاجروں کا ہے, یہ نعرہ کسانوں کا ہے, یہ نعرہ مزدوروں کا ہے, یہ پاکستان کی عوام کا نعرہ ہے. وہ اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت گھر چلی جائے. ایک بار پھر حکومت کو گھر بھیجنے کا مطالبہ دہرایا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے. آج یہ آزادی مارچ کا جلسہ جو کہ اسلام آباد میں منعقد کیا گیا, جس سے تمام تر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ شریک ہیں. اس سے پہلے شہباز شریف نے خطاب کیا تھا اور اب بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کرتے ہوئے یہی مطالبہ دہرایا ہے. تو ناظرین, یہی ہم آپ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میں جوائن کریں